ایک دو واقعات آتے ہیں جو کہ ابو جہل کے متعلق ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دو واقعات کے اوپر سورت یاسین کا نزول ہوا مکی قرآن کے اندر۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو سن کر بہت سخت غصے میں آیا، اور غصے میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنے دوستوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اب مجھے محمد کہیں نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، نعوذ باللہ۔ تو واقعہ یہ آتا ہے کہ اتنے میں یہ کہہ ہی رہا تھا اور اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اور ابو جہل کے قریب سے گزرے، لیکن دوستوں نے یہ دیکھا کہ ابو جہل نے نہ آبزرو کیا کہ رسول اللہ آئے، نہ سر اٹھا کر دیکھا، نہ اس نے کوئی ہل جل کی، جو کہ ابھی بہت غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جب دوستوں نے پوچھا کہ تم نے تو ابھی بہت زیادہ کہا تھا کہ اگر مجھے اب محمد نظر آئے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو اب کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے پوچھا کہ میں تو نہیں دیکھ سکا ان کو، کہاں تھے محمد؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کی، جو سورہ یاسین کے پہلے حصے میں بھی آیت آتی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے آگے اور اس کے پیچھے اور اس کے سر پر ایسے کور، ایسے بیریئرز، ایسے بلاکس لگا دیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ابو جہل سے متعلق ہی آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے، جس سے مفسرین ڈیرائیو کرتے ہیں کہ سورت یاسین اسی ٹائم پیریڈ میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کو بہت سخت غصہ آتا تھا، وشیس اینیمی تھا رسول اللہ کا۔ ابو جہل کو غصہ آیا کہ اب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک میں نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو ایک بڑا سا پتھر، بڑا سا بولڈر اٹھا کے لایا، اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ جیسے ہی اللہ کے رسول سجدے میں جائیں گے، نعوذ باللہ، وہ یہ بولڈر آپ کے سر پر مار دے گا۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں میں وہ پتھر بڑا سا اٹھایا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی دور بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آپ سجدے میں گئے ہیں تو میں چٹان اٹھا کر آپ کے سر پر ماروں، اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے تو جو اس کے دوستوں نے آبزرو کیا کہ اس کا چٹان کا اٹھانا یا پتھر کا اٹھانا اس کے اپنے اس طرف گردن کے پاس آ کے رک گیا، وہ اپنے ہاتھ مزید لفٹ ہی نہیں کر سکا، اور جب ہاتھ اس کے بالکل فریز ہو گئے تو اس کے ہاتھ سے وہ بڑا پتھر اس کے اپنے پیروں پہ ہی گر گیا۔ اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آیت نازل ہوئی جو کہ آپ کے پہلے حصے میں شروع کی پہلی 12 آیتوں میں ہی آتی ہے، وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈالے ہوئے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ مُقْمَحُونَ، تو وہ اپنی چنس تک جو ہیں، اپنی کیا بولتے اس کو، تھوڑی تک جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بالکل ٹائے کیے ہوئے ہیں۔ تو ابو جہل کے لیے واقعہ آتا ہے، واللہ عالم۔ یہ 2 واقعات مینشن کیے جاتے ہیں جس سے یہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے کہ مڈل مکن ایرا کے اندر سورت یاسین جو تھی اس کا نزول ہوا تھا۔ ایک اور روایت ملتی ہے آس ابن وائل سے ملتی ہے۔ آس ابن وائل جو تھے یہ مسلمان نہیں تھے، ان کے بیٹے جو تھے وہ عمر بن عاص تھے۔ عمر بن عاص بتاتے ہیں کہ آس ابن وائل جو تھے یہ کفار کے لیڈر تھے، اور ایک مرتبہ یہ جو آس ابن وائل تھے یہ ایک مردہ کسی جانور کی بڑی سی ہڈی، فیمر بون آتا ہے تفاسیر میں، کہ ایک بڑی سی فیمر بون جو تھی وہ لے کر، بالکل ڈرائی فیمر بون جو ہوتی ہے اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور اس ڈیکیئنگ بون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لہراتے ہوئے، آپ دیکھیں کتنی انسلنس ہے، کتنی بدتمیزی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول نہیں بھی تھے تو مکہ کے اندر ایک نوبل انسان سمجھے جاتے تھے، ایک نوبل ٹرائب سے آپ کا تعلق تھا، قبیلے کے جو عبد المطلب تھے اور ابو طالب تھے، قبیلے کے سردار تھے، ان کے بھتیجے تھے، ان کے پوتے تھے، اپنے صادق اور امین ہونے کے حوالے سے معاشرے میں ایک بہت زیادہ باعزت مقام رکھتے تھے۔ لیکن جب انسان اسلام کو اپناتا ہے، جب انسان اللہ کے احکامات کو اپناتا ہے، تو جن خاندانوں کے اندر آپ کی بہت واہ ہوتی ہے وہی خاندان والے پھر آپ کو لفٹ نہیں کراتے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔
انبیاء کے قصے آپ کے اور میرے لیے صرف قصے نہیں ہیں، اصل میں آپ کو اور مجھے تسلی دینے کے لیے حالات اور واقعات ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ جو عاص ابن وائل تھا، یہ ڈیکیئنگ بون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آیا اور اس نے آپ کے چہرے کے سامنے اس بون کو ویو کرتے ہوئے کہا، یا محمد ایحیی اللہ ہذہ العظام وہی رمیم، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس ڈیکیئنگ بون کو، اس ڈیکمپوز ہوتی ہوئی ہڈی کو اللہ دوبارہ زندگی دے دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو مفہوم کے اندر سورۃ یاسین کے اندر نازل فرما دیا، جس کے اوپر اس نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے کہا تھا کہ محمد کیا تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں ایسے اللہ پر یقین رکھوں کہ جو ڈیکمپوز ہوئی ہڈی کے اندر، جو مٹی بنتی ہوئی ہڈی کے اندر جان ڈال دے گا؟ تو مجھ سے تم یہ توقع مت رکھنا۔ کہا جاتا ہے اس کے اوپر سورۃ یاسین جو تھی وہ نازل ہوئی، اس لیے کہ یہی فریز آپ کو سورہ یاسین میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص ابن وائل کو جواب دیا کہ ہاں، اللہ بالکل اس ہڈی کو زندہ کرے گا اور اللہ تم کو بھی اٹھائے گا اور اللہ نارو جہنم میں تمہیں داخل کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے اوپر سورۃ یاسین کے آخری آیات جو تھیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں۔ پھر آپ نے ایک واقعہ سیرت میں یہ بھی سنا ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت جو کرنے کی رات تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو پورا گھیراؤ تھا وہ اسیسینیشن کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ کی مکہ کے نوجوانوں اور سرداروں نے کر لیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرڈر کیا تو پھر ہمیں باقی ان کا ٹرائب چھوڑے گا نہیں، سو ہم سب مل کر رسول اللہ پر حملہ کریں گے تاکہ کسی ایک کے اوپر الزام نہ لگ سکے۔ تو یہ سب اس رات آپ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے اور آپ کو قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اسی رات آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور سیرت نگار اور کے مفسرین لکھتے ہیں کہ دشمنوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ آیت پڑھیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور آپ اپنے گھر سے ان کفار کے سامنے سے ہی آسانی سے نکل گئے اور ان کفار نے آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ریت ہاتھ میں اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی، اور اس کے بعد آپ وہاں سے آسانی سے اپنے گھر سے باہر ہجرت کے ارادے سے نکل گئے۔ واللہ عالم کون سا معاملہ اس میں جو ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہے۔ کچھ اسکالرز جو ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، وہ جو آیت اس میں آتی ہے قدموا وآثارہم ولی، آیت نمبر 12 میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ واللہ عالم ایک بہت چھوٹا گروپ ہے مفسرین کا جو اس آیت کی وجہ سے سورہ یاسین کو مدنی کہتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک قبیلہ تھا جو قبا کے قریب رہتا تھا، مدینہ کے سبربز میں رہتا تھا، اور آپ نے مسجد قبلتین دیکھی ہوگی جب آپ مدینہ منورہ جاتی ہیں تو مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ عصر کی نماز میں یہاں تک خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا پہلی نماز میں، تو جب یہاں خبر پہنچی جب تک اس وقت تک یہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی عصر کی نماز کے دوران میں حکم ہوا، آواز کسی نے ندا لگائی کہ قبلہ مسلمانوں کا تبدیل ہو گیا ہے، اور پھر مسلمانوں نے یہاں پر بھی جماعت کے اندر اپنا رخ بدلا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ مسجد قبلتین کے قریب ہی اصل میں ایک قبیلہ آباد تھا بنو سلمہ کا، اور بنو سلمہ کا جو قبیلہ تھا یہ مسجد نبوی آیا کرتا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو کتنا ڈسٹنس ہے مسجد قبلتین کا اور مدینہ کی مسجد نبوی کا، آئیڈیا ہے؟ زیادہ نہیں ہے، تقریباً 1 گھنٹہ پھر بھی لگتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ کم سے کم لگتا ہے، میرا خیال ہے ابھی بھی لگتا ہوگا سڑکیں بننے کے باوجود، اس وقت تو سڑکیں نہیں تھیں۔ سو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بنو سلمہ تھا یہ قبیلہ آلموسٹ اس کے میجورٹی مرد جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہر نماز میں چل کر مسجد نبوی آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ کہیں تو ہم جو ہیں وہ اپنی مسجد ایک الگ بنا لیں اس وقت۔ تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم جو چل کر آ رہے ہو تمہارے ہر قدم پر فزیکلی تم کو اجر ملتا ہے۔ اور پھر بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کو اس وقت انکریج کرنے کے لیے کہ جتنے قدم آپ مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں، بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ ہمارا گھر مسجد سے بہت دور ہے،
تو وہ مسجد نماز پڑھنے کیسے جائیں؟ ہمارے پاس تو لگژری اپنی اپنی گاڑیاں موجود ہیں. جو گاڑی چلا کر لے کر جائے گا اس کو پیٹرول خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، جو پیدل جائے گا اس کو ہر قدم کا ثواب ملے گا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا تھا کہ اگر گھر دور بھی ہے تو آپ ضرور آئیے، جتنی ہمت ہو سکے نماز پڑھنے، اس لیے کہ اس میں آپ کو ہر قدم پر ثواب ملے گا. انسان اپنے جتنے عمل آگے بھیجتا ہے اتنے ہی آثار پیچھے بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور انسان کے لٹرل آثار کا، لٹرل قدم کا اجر قدموا و آثارہم کے اندر آیا ہے. اسی روایت کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ جو سورت ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مدنی سورت ہے. جہاں تک آپ کو یہ سینیریو پورا سمجھ آ گیا، یا آپ کو سورت یاسین پڑھتے ہوئے محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کی وربل اور فزیکل پرسیکیوشن بہت زیادہ ہو رہی تھی، مسلمانوں پر بہت سخت تشدد ہو رہا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایکنالجمنٹ کی اور کاؤنسل کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین جو تھی وہ نازل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی ابینڈن کر دیا گیا تھا معاشرے کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرے کے سب سے بہترین ایلیٹ کلاس کے بندے تھے، جبکہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ کی پوزیشن جو تھی وہ آلموسٹ رائل فیملی کی پوزیشن میں آ گئی تھی. لیکن جب آپ نے دعوت دی ہے تو یہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ساحر، کاہن اور مجنوں کہنا شروع کر دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہوئی یہ صورت آئی ہے، آپ کے دل کو ڈھارس دیتی ہوئی، آپ کی تبلیغ اور دعوت کے کام میں انکریجمنٹ لاتی ہوئی، اور آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو انکریجمنٹ دیتی ہوئی جو دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، ان سب کو اس کے اندر انکریجمنٹ دی گئی ہے. قریش کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید کی اوپن دعوت دی ہے. ایمانیات کے پوائنٹ آف ویو سے، عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین صورت ہے. مسلمانوں کا عقیدہ بھی درست کرتی ہے، اور کسی نان مسلم کو بھی اللہ سے جوڑنے کے لیے اس صورت کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. آپ کو اس صورت میں انکار کرنے والوں کی، کافروں کی ذہنیت نظر آئے گی. اور جب ہم کافر کہیں اس صورت میں کہیں بھی، سو اپنے ذہن میں ایک تو آپ لائیے گا قانونی کافر. قانونی کافر کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ نان مسلم کہتے ہیں. کیا مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے؟ مسلمان حقیقی کافر ہو سکتا ہے. کیسے؟ پاسپورٹ کے پورشن میں تو ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہے، لیکن وہ اسلام کی نعمت کا کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتا. تو جب ہم کافر کی بات پڑھیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے لیے بھی اس میں سے ریفلیکشن لیں تاکہ ہم اپنے عمل کو بہتر کر سکیں. سو آپ کو اس میں دین کا انکار کرنے والوں کا مائنڈ سیٹ نظر آئے گا. اس صورت کے اندر آپ کو جو مین تھیم تیسری ملے گی وہ ہوگی آخرت کی یاد دہانی. سو وہی تین جو آپ کے بیسک ایمانیات ثلاثہ ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرہ، یہ آپ کو اسٹرانگلی یہاں پر اس تھیم کے طور پر ملیں گے. شروع میں آپ کو انڈائریکٹ ایمفسس ملے گا آخرت پہ، درمیان کے پورشن میں آپ کو جو ہے وہ ایک بستی کی کہانی ملے گی، آخرت کا کانسیپٹ وہاں بھی کلیئر ملے گا آپ کو، اور آخر میں آپ کو مشرکین کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنوکشن کے انداز میں آخرت کا ایمفسس ملے گا، جس کو بعد سے بعد الموت کہا جاتا ہے. البعاث کا معاملہ، بعد میں ریزریکشن کا معاملہ، موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے کے معاملے کو ڈسکس کیا جائے گا. دس از دا بیسک تھیم جو آپ کو ایمانیات کے اندر ملے گی. ربوبیہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں، نبوت آپ اس کو کہہ سکتی ہیں، اور آخرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تین عقائد میں زندگی میں عملی اور علمی مضبوطی عطا فرمائے. جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا انسان کے اندر عمل میں بہتری اور عمل میں بڑھنا آتے جانا چاہیے. اس لیے کہ جس درخت پر جتنے پھل ہوتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. سو علم آپ کے اور میرے اندر نیکیوں کی فصل جو ہے وہ لے کر آئے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. یاسین. یاسین ڈس جوائنٹڈ لیٹرز ہیں جن کو آپ حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات آپ کو بولنا بھی صحیح آنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں حروف مقطعات، مقطعات نہیں ہیں، مقطعات. طا پر بھی زبر آتی ہے اور عین پر بھی زبر آتی ہے. مقطعات بولیے. قاف پر زبر،
تو پر تشدید اور زبر اور عین پر زبر. جب آپ اس کو زبر اور پراپر پروننسیشن کے ساتھ لکھیں گے تو آپ صحیح بولیں گے. آئندہ کبھی بھی بولیں ڈس جوائنٹڈ لیٹر جو قرآن میں آتے ہیں تو کیا بولیں گے؟ حروف مقطعات. شاباش، حروف مقطعات. آپ کو ان حروف کے بارے میں بہت سی اوپینینز مل جاتی ہیں. میرا خیال ہے اگر میں کلاسیکل اسکالرس کی تفاسیر کا ایک جسٹ آپ کے سامنے رکھوں تو جتنی میری انفارمیشن ہے تقریباً 15 ڈفرینٹ اوپینینز آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں ملتی ہیں.